اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد صحیح بخاری باب کتاب الکفالت حدیث نمبر 2290 اردو ترجمہ قرضوں وغیرہ کی حاضر ضمانت اور مالی ضمانت کے بیان میں ابو زناد نے بیان کیا ان سے محمد بن حمزہ بن عمرو اسلمی نے اور ان سے ان کے والد حمزہ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جہاں وہ زکوٰۃ وصول کر رہے تھے وہاں کے ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کر لی۔ حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے ضمانت لی، یہاں تک کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو 100 کوڑوں کی سزا دی تھی۔ اس آدمی نے جو جرم اس پر لگا تھا اس کو قبول کیا تھا، لیکن جہالت کا عذر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معذور رکھا تھا، اور جریر اور اشعث نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرتدوں کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائیے اور ان کی ضمانت طلب کیجیے کہ وہ دوبارہ مرتد نہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی اور ضمانت خود انہی کے قبیلے والوں نے دے دی۔ حماد نے کہا جس کا حاضر ضامن ہوا اگر وہ مر جائے تو ضامن پر کچھ تاوان نہ ہوگا، لیکن حکم نے کہا کہ ذمہ کا مال دینا پڑے گا۔ حدیث نمبر 2291 اردو ترجمہ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لیث نے بیان کیا ان سے جعفر بن ربیہ نے، ان سے عبد الرحمن بن ہرمز نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایسے گواہ لا جن کی گواہی پر مجھے اعتبار ہو۔ قرض مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لا۔ قرض مانگنے والا بولا کہ ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے سچی بات کہی۔ چنانچہ اس نے ایک مقررہ مدت کے لیے اس کو قرض دے دیا۔ یہ صاحب قرض لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضرورت پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریا پار کر کے اس مقررہ مدت تک قرض دینے والے کے پاس پہنچ سکے جو اس سے طے پائی تھی، اور اس کا قرض ادا کر دیں، لیکن کوئی سواری نہیں ملی۔ آخر اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں سوراخ کیا، پھر 1000 دینار اور ایک اس مضمون کا خط کی اس کی طرف سے قرض دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں، اور اس کا منہ بند کر دیا اور اسے دریا پر لے آئے۔ پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے تھے۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا ضامن اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا۔ اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے، تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا، اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے سے میں اس کا قرض اس تک مدت مقررہ میں پہنچا سکوں، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے۔ چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رقم تھی دریا میں بہا دی۔ اب وہ دریا میں تھی اور وہ صاحب قرضدار واپس ہو چکے تھے۔ اگرچہ فکر اب بھی یہی تھا کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکیں۔ دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے قرض دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے۔
کہ ممکن ہے کہ کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو، لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی، وہی جس میں مال تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی اپنے گھر کے ایندھن کے لیے لے لی، لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور ایک خط بھی نکلا۔ کچھ دنوں بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو قرض خواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو، دوبارہ 1000 دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیے اور کہا کہ قسم اللہ کی، میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں، لیکن اس دن سے پہلے جب کہ میں یہاں پہنچنے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی؟ مقروض نے جواب دیا، بتا تو رہا ہوں کہ آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں۔ اس پر قرض خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ قرض ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا۔ چنانچہ وہ صاحب اپنا 1000 دینار لے کر خوش خوش واپس لوٹ گئے۔ حدیث نمبر 2292، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ نساء میں یہ ارشاد کہ جن لوگوں سے تم نے قسم کھا کر عہد کیا ہے ان کا حصہ ان کو ادا کرو۔ ہم سے سلط بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ادریس نے، ان سے طلحہ بن مصرف نے، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ قرآن مجید کی آیت لِكُلِّ جَعَلْنَا موالی کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ موالی کے معنی ورثہ کے ہیں، اور والدین عقدت ایمانکم کا قصہ یہ ہے کہ مہاجرین جب مدینے آئے تو مہاجر انصار کا ترکہ پاتے تھے اور انصاری کے رشتہ داروں کو کچھ نہ ملتا، اس بھائی پنے کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی تھی۔ پھر جب آیت وَلِكُلِّ جَعَلْنَا موالی نازل ہوئی تو پہلی آیت والدین عقدت ایمانکم منسوخ ہو گئی، سوائے امداد، تعاون اور خیر خواہی کے۔ البتہ میراث کا حکم جو انصار و مہاجرین کے درمیان مواخاتہ کی وجہ سے وہ منسوخ ہو گیا، اور وصیت جتنی چاہے کی جا سکتی ہے، جیسی اور شخصوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ تہائی ترکے میں سے وصیت کی جا سکتی ہے جس کا نفاذ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2293، اردو ترجمہ۔ ہم سے قریبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں آئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیعہ سے کرا دیا تھا۔ حدیث نمبر 2294، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا، ان سے عاصم بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسلام میں جاہلیت والے غلط قسم کے عہد و پیمان نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود انصار اور قریش کے درمیان میرے گھر میں عہد و پیمان کرایا تھا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب کفالت کی حدیث نمبر 2290 سے 2294 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔